سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر کو کہ ہماری نماز یہ کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، اس کی ذمہ داری حضور پاک نے ہم سب کی موجودگی میں ابو بکر آپ کو دی تھی، اور آپ نے 17 نمازیں حضور پاک کی آخری بیماری کے ایام میں پڑھا کے ہمارے امام بنے ہیں۔ جب حضور پاک نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے، دین کا امام بنایا ہے، ہم آپ کو اپنے دنیا کا امام چن کے خلیفہ نامزد رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی یاری کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی یالا بنت ابی مرہ سے، حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی کی ایک بیوی ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ امید سے تھی ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت علی کی اس بیوی کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسن حسین کا چھوٹا بھائی دوسری اماں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت میں حضرت علی نے اس کا نام ابو بکر ابن علی رکھا تھا، اور میں محرم میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں کہ ابو بکر ابن علی حضرت علی کا وہ بیٹا ہے جو اپنے بڑے بھیا حضرت حسین کی حفاظت کرتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوا ہے، اور 72 تنوں میں ایک تن ابو بکر ابن علی بھی ہے۔ یہ ان میں اتنی محبت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہجرت میں ابو بکر صدیق نے خود کو ایسے پیش کیا۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم راستے میں ایک خیمے پہ گزرے جو ام معبد الخزائیہ عاتقہ جس کا نام ہے اس کا خیمہ تھا۔ اس خاتون نے ہم سے کہا آپ مہمان لگتے ہو، میں آپ کی چاہ کے بھی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ کہا تو ہماری کیا خدمت کر سکتی؟ کہا میرے پاس کوئی بکری ہوتی تو میں دودھ دو کے تمہیں پلا دیتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس خاتون بڑھیا کو کہا کہ وہ ایک بکری تو تیرے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے اور تو ہمیں کہتی ہم تیری خدمت کر دی، اور وہ تو بکری ٹھہری ہے اس کا تو دودھ تم نہیں دو کے ہمیں دے رہی، تو کیسے خدمت کی نیت اور ارادہ کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا وہ بکری تو مریل ہے، اس کو تو دودھ کا ایک قطرہ بھی اس تھنوں میں نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے آنکھوں میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور جواب لیا اور کہا ام معبد اگر یہ بکری ہمیں دے دو اسی وقت، رب دودھ دے ہماری قسمت، نہ دے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی لے لیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے نام سے اس کے تھن پہ ہاتھ لگایا تو دودھوں سے بھر گئی۔ وہ اتنا دودھ دعا کہ خود بھی پیا، آپ علیہ السلام نے نوش فرمایا، اور ام معبد الخزائیہ کے سارے گھر کے برتن بھر کے گئے۔ جب ان کے خاوند شام کو واپس آئے نا تو اس نے کہا ہوا مبارک جاء فی بیتنا، ایک مبارک شخص تھا وہ ہم میں آیا، میرے پاس وقت کی قلت ہے ورنہ اللہ جانتا ہے شاید ہماری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جائے جو اس عورت نے رسول اللہ کے حسن کو اپنے خاوند کے ساتھ بیان کیا کہ وہ کون تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کی شکل کیسے تھی اور وہ کیسے بولتا تھا۔ جب ساری بات سنی نا اس کے خاوند نے، اس نے کہا ہاں واللہ ھذا صاحب قریش، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں مکہ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں تشریف لے گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ام معبد بعد میں مدینہ آئی ہے اور صحابیہ بنی ہے، اس کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ آپ علیہ السلام کو کبھی نام سے نہیں پکارا، رسول اللہ کا لفظ صرف کلمے میں پڑھا، ورنہ کہتی تھی مبارکن، وہ بابرکت جو ہمارے گھر میں آیا۔ یہ بھی اس ہجرت کے راستے کی واقعات ہے۔ اس ہجرت کے راستے میں بہت چیزیں ہیں، بہت۔ آپ کبھی ہجرت کو تفصیل سے پڑھیں نا تو پھر بندے کو سمجھ آئے کہ ہجرت سے کیا کیا چیز ثابت ہوتی۔ اس ہجرت سے ایک بات یہ بھی مزید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات عالیہ اپنے پیاروں پر آزمائش لاتے ہیں۔ آزمائش آنے میں خود کو اللہ کا برا نہ سمجھو، بلکہ آزمائش پر مضبوط رہو۔ آزمائش رسول اللہ پر بھی آئی۔ حدیث پاک میں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پہ ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جتنے درجے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں پھر اتنے ان پر آزمائشیں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ آزمائش ہے۔ اور دوسری بات، امت کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ میرا نبی جس جگہ موجود ہوتا ہے وہیں ہوتا ہے، ہر جگہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی لیے حضور پاک پہلے مکہ میں تھے پھر مدینہ تشریف لائے، تو مکی صورت علیحدہ ہے اور مدنی صورت علیحدہ۔ اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ ہے، رسول اللہ جہاں گئے ہیں وہاں کی صورت بنتی چلی گئی، تو مقام اور مرتبہ رسالت مآب علیہ السلام کا بتا ہے۔